اب اس واقعے میں جو میسیج ہے نا وہ سمجھیے، اور بہت کم اس کو بیان کیا جاتا ہے، کہ جب مشکل حالات ہو گئے، چاروں طرف سے دشمن گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس موقع پر سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ مشورہ کیا۔ کیا کام کیا؟ مشورہ۔ یعنی آپ کا مسئلہ ہے، اگر گھر کا مسئلہ ہے، مسائل ہو گئے گھر میں پیدا، تو گھر والوں کو بٹھا کے مشورہ کرنا ہے۔ کوئی بزنس کا مسئلہ ہے آپ کا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ سیٹ نہیں ہو رہا، مشکل آ پڑی، آپ کو سب کو جمع کر کے پہلے کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے۔ کوئی ادارہ ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، زندگی میں کبھی بھی مشکل وقت آئے، پہلے اپنے لوگوں کو بٹھا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے فارس سے تشریف لائے ہوئے جو صحابی ہیں ان کی ٹیکنک کو استعمال کیا، اس ٹیکنک کو استعمال کیا، اس دور کی سب سے منفرد ٹیکنک تھی، یعنی عرب تو اس سے واقف ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہی خندق ہی اس غزوے کی کامیابی کا سبب بنی۔ تو ٹیکنک اب آج کے دور میں مثال کے طور پہ مشکلات ہیں، نہ ہم مشورہ کرتے ہیں نہ کوئی ٹیکنک سیکھتے ہیں۔ فارس سے تشریف لائے ہوئے صحابی سے ٹیکنک سیکھی جا رہی ہے، ہم کسی سے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ بھئی کسی سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، آپ نکلنے کی صورت کہیں سے بھی مل سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کام کی ترتیب دیکھیے، 10 افراد کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خیمے وہیں جبل صلا پر لگا دیے، یعنی حضور علیہ السلام خود موجود ہیں۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام خود بھی مٹی نکال رہے ہیں، خود بھی خندق کھودنے میں شامل ہیں، یعنی لیڈرشپ کا کیسا اصول دیا میرے آقا نے، اللہ۔ اور جب بھوک بھی ہے، مطلب موسم بھی سخت ہے، تو صحابی رسول آئے کہا حضور دیکھیے خندق کھود رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پہ دیکھیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے جب چادر کو ہٹایا تو 2 پتھر موجود تھے، اللہ، یعنی لیڈرشپ، موٹیویشن۔ صحابی رسول نے جب یہ دیکھا کہ حضور کے شکم اتھر پہ 2 پتھر ہیں، وہ اپنا غم بھول گئے۔ پچھلی جمعرات میں ایک بچہ مجھے ملا یہ محفل میں، تو جب ہم محفل ختم ہوئی تو ہم جا رہے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ان واقعات کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے کیوں نہیں کیا جاتا۔ لاسٹ ٹائم جو غزوہ مستلق کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی، تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیوں نہیں کیا جاتا محفلوں میں؟ میں نے کہا آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے، کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کہنے لگے لگتا ہے پھر انہیں بھی پتھر باندھنے پڑیں گے، اس لیے ایسی کوئی بات کی نہیں جاتی۔ ہمارے ہاں تو وہ جھومو، یعنی وہ مطلب اگر بات محفل میں ہوگی بھی تو معجزات بیان کیے جائیں گے، کرامات بیان کی جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو پریکٹیکل ہو، عملی بات ہو۔ اور حضور علیہ السلام کی تو ذات مبارکہ رول ماڈل ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ایسے نہیں کہ جنہوں نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، حضور بس دعا کرتے ہیں، ختم شریف دلاتے ہیں، یہاں پہ 1.25 لاکھ کا ختم کراتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ حضور یہ خندق کیا ہے؟ بس بیٹھ کے یہاں تو عملی طور پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جب بھی مشکل وقت آئے، ہمت، حوصلے اور حکمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ آج دیکھیں نا، آج قوم کو یہی مطلب کرامات اور شوف اور پھونکوں پہ لگا کے آج ہر بندہ آتا ہے کہ حضرت دعا کیجئے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مسئلہ کیا حضرت، کوئی بندش ہے۔ ارے بھائی آپ نے اس حوالے سے، اس مشکل کے حوالے سے کسی سے مشورہ کیا؟ آج کے دور کے حساب سے کوئی ٹیکنک سیکھی؟ زمانہ بدل گیا، ہم وہ پرانی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دور حاضر کے حساب سے کوئی ہم نے ٹیکنک سیکھی، کسی طریقے سے اس سے نکلنے کی ہم عملی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ اور جب دیکھیے کہ وہ بات طے ہو گئی تو رات دن
اور حضور نے فرمایا کوئی صحابی بغیر اجازت گھر نہیں جائے گا, یہیں رکیں گے سب. حضور کے گھر والے بھی ساتھ وہیں ہیں کہ رات بھی یہیں بسر ہوگی, کہیں نہیں جائیں گے جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا. جب خون پسینہ ایک ہوتا ہے نا, مشکلات سے اس طرح نکلا جاتا ہے. ہم صرف رونا روتے ہیں, اور پھر وہی چیز کرامات اور چیزوں کو سن سن کر آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی پھونک مارے اور میرا کام ہو جائے. اور پھر وہ شعبدے باز شف شف والے سارے نازل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم یہی چاہتی ہے. عملی طور پر کوئی کام بتاؤ تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. میرے حضور کی سیرت عملی سیرت ہے. حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور یہی بات قرآن نے ہمیں سکھائی ہے.